بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے مزاج میں اللہ جل شانہ نے عظمت رکھی ہے، کیونکہ جنت سے آیا ہے اور جنتی ذائقے چاہتا ہے، جنتی لذتیں چاہتا ہے، جنتی ذوق رکھتا ہے اور جنتی مزاج چاہتا ہے۔ اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، اپنی گلی کو، اپنے وطن کو، اپنے لباس کو، اپنی شکل و صورت کو، اپنے دسترخوان کو جنت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے، کیونکہ آیا جنت سے ہے۔ جب مزاج میں عظمت ہوتی ہے تو انکار پسند نہیں ہوتا۔ انسان چھوٹا ہے، مخلوق ہے اور خالق ہے، رب ہے، تو سوچیں خالق کیسے انکار پسند کر سکتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں اقرار ہے، انکار نہیں ہے، اقرار ہے، انکار نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا کافر شیطان تھا جس نے انکار کیا اور اللہ کو انکار ناپسند ہوا، اور آخری دم تک ہر وہ شخص جو انکار کرے گا اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اللہ کی ناپسندیدہ شخصیت بن جائے گا، اور وہی شخص جب اقرار کرے گا اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اور کا پسندیدہ بندہ بن جائے گا، اور اتنا پسندیدہ ہوگا، اتنا پسندیدہ کہ اللہ جل شانہ اس کے مقام کو فرشتوں سے بھی اونچا کر دیتے ہیں۔ یہاں تک فرمایا جو اللہ جل شانہ کے دین کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے جا کے پر ملو، اور جو اللہ کی راہوں میں اللہ کی تلاش میں جاتا ہے اللہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اس بندے سے جا کے ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو۔ یہ جب اطاعت پہ آتا ہے تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا عظمت پا جاتا ہے اور اتنا عظیم بن جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی غلامی کو اپنا فخر سمجھتے ہیں، اور جب یہی بندہ انکار پہ آتا ہے تو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ اولئک کالانعام، کہ یہ جانور نہیں، جانور سے بدتر ہے، بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کو انکار اور کفر پسند نہیں ہے، بندے کو پسند نہیں۔ باپ کے سامنے کوئی انکار کرے، کہا آنکھ ہے، جا، تو میرا نہیں، میں تیرا نہیں، میرا جائیداد، ملک، مال، چیزیں تیری نہیں، نکل جائے یہاں سے۔ میرے رب کو انکار پسند نہیں، بندے کو پسند نہیں، تو رب کو کیسے پسند ہو سکتا ہے؟ سود والے کے ساتھ رب کی جنگ کیوں ہے؟ چاہے وہ بینک کے ذریعے ہے، زرعی بینک کے ذریعے ہے، یا دوسری انداز سے ہے، یا کھاد بیج سے پرے سے ہے، یا کسی بھی شکل میں وہ اپنے بزنس میں، تجارت میں، مل میں، فیکٹری میں، اس کے لیے اللہ کی جنگ اس کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ میرا رب کہتا ہے بندوں کے ساتھ ترس کا، رحم کر اور بندوں کو دے، اور یہ بندوں کو نہ دینے کی کیفیت میں اس دینے والے حکم کا انکار ہی ہے۔ جب یہ انکار بڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ نے اس انکار پہ سورۃ الکافرون کو بیان کیا ہے، اس انکار پہ، اور ڈائریکٹ ان انکار کرنے والوں کو میرا رب خود چیلنج کر رہا ہے۔ کل کہہ دو ان انکار کرنے والوں کو، کل یا ایھا الکافرون، ان انکار کرنے والوں کو کہہ دو، کیا اس کی مثال ایسے ہے بڑا ساتھ کھڑا ہے، کہتے ہیں میری طرف سے یہ کہے، اور اسے پتہ ہے یہ اس کے بول نہیں ہے، اس بڑے کے بول ہیں، اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو بڑے کو ڈالا، اسے پتہ ہے
کہ بڑا اس کے ساتھ ہے جس کے پاس طاقت، اقتدار، عزت، وقار، شان و شوکت، فوج اور پورے کے پورے حملے اور اس کی تدبیریں سب کچھ ہے. وہ کہتے ہیں میری طرف سے یہ کہے تو وہ کہنا شروع کرتا ہے، پھر کہتا ہے اور کہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اب اس کے ترجمے کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا اللہ ساتھ ہے بندے کے، اور بندہ اللہ کی بولیاں بول رہا ہے. اسے پتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تو کس کی بولی بول رہا ہے. بعض بندے کہتے ہیں نا مجھے پتا ہے تو کس کی بولی بول رہا ہے، اس کو سامنے سے ہٹا پھر دیکھتا ہوں. ہرمزان نے کہا حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ ایران کا شہزادہ تھا، اس کو گرفتار کر کے لے آئے اور کہنے لگا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے والے کی غلامی سے پہلے ہم سے بڑی جنگیں کی تھی، کون سی جنگ جیتتے تھے؟ ہم سپر پاور تھے، ایران سپر پاور تھا، کیسر و کسرا، کیسر روم کا اور کسرا ایران کا، ہم سپر پاور تھے، کون سی تم نے جنگ جیتی تھی؟ اب رب کو ہمارے سامنے کھڑے کر دیا اور کہتے ہو جیت کے دکھاؤ. ہم رب سے نہیں جیت سکتے، ہم تم سے جنگ ہمیشہ جیتے ہیں. اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ اللہ کو ہمارے سامنے کھڑا کر دیا اور پھر ہم اللہ کے سے جنگ جیت کے دکھائیں. اس وقت وہ قیدی بن کے آیا ہوا تھا. قل یا ایھا الکافرون، اللہ ساتھ ہے، اللہ کو ساتھ کھڑا کیا، اللہ نے بندے کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. اپنی رحمت، طاقت، قوت کی کرسی پر اقتدار پہ بیٹھا ہے، بندہ ساتھ کھڑا ہے رب کے قدموں میں. اللہ کہتا ہے جاؤ کہو میری طرف سے چیلنج ہے. جادو ہمیشہ جنات کے ذریعے اثر کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. جادو جو ہے، جادو کوئی بھی ہے، یہ جنات کے ذریعے اثر کرتا ہے. جادو کیا ذریعہ بننے والی قوتیں جنات ہوتی ہیں، شریر، شیطان جنات. ملک کے اندر انارکی، فتنہ، دہشت گردی اور بدامنی پھیلانے کے لیے کچھ قوتیں ہوتی ہیں. سارے شریر نہیں ہوتے، ان میں کچھ شریر لوگ ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں اور لوگوں کو پریشان اور متاثر کرتے ہیں. اسی طرح جنات میں شریر لوگ بھی ہوتے ہیں، شریف لوگ بھی ہوتے ہیں. جادو اور اس کے ذریعے سارا نظام بربادی کا، اس کا ذریعہ یہی بنتے ہیں جو کافر ہیں. یہ کافر ہیں، وہ انسانوں میں ہیں یا جنات میں ہیں، جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. اقبال نے ایک شعر کہا تھا، اس پہ بہت شور اٹھا تھا اس دور میں، لیکن پھر بڑے بڑے لوگوں نے، علماء نے جب اس شعر کی گہرائی میں گئے، اس کی وضاحت کو دیکھا تو پھر اس کی وضاحت ہوئی. اس نے ایک شعر کہا تھا، اس کا ایک مصرع ہے، ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. سناٹا چھا گیا. ہم کافروں کے کافر، کافر خدا ہمارا. بڑا شور ہوا اور واقعی ایسا ہے. لیکن جب اس کی وضاحت ہوئی علماء نے، بڑے بڑوں نے، کہ ہم کافروں کے کافر، ہم کافروں کا انکار کرتے ہیں، ہم کافروں کے کافر ہیں. سمجھ گئے؟ اب سمجھ آئی؟ ہم کافروں کے کیا ہیں؟ کافر ہیں. اور کفر کس کو کہتے ہیں؟ انکار کو. اور کافر خدا ہمارا، ہمارا خدا بھی نہ ماننے والوں کا انکار کرتا ہے کہ یہ میرے نہیں ہیں. بیٹا کس کا؟ نوح علیہ السلام کا. قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ میرے، کون سی آیت ہے؟ انہ لیس من اہلی، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، میں اس کا انکار کرتا ہوں. سورۃ الکافرون پڑھنے والا شخص ایسا فرد ہوتا ہے جو ڈنکے کی چوٹ پہ جادو کو چیلنج کرتا ہے، جو ڈنکے کی چوٹ پہ نظر بد کو چیلنج کرتا ہے، جو ڈنکے کی چوٹ پہ نظر بد کے لگانے والے کو چیلنج کرتا ہے، اور اس آنکھ کو چیلنج کرتا ہے، اس برے جذبے کو چیلنج کرتا ہے،
اور جنات اور شریر جنات کو چیلنج کرتا ہے، اور وہ باطل اور فتنہ جو پورے عالم میں انسانیت کا دشمن ہے، یہ سورۃ الکافرون اصل میں اس چیز کو چیلنج کرتی ہے۔ اور چیلنج میں ایک ہے میرے بول اور ایک ہے خود اللہ کے بول۔ اللہ اپنے بولوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ اپنے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ مجھے ایک NBA کا واقعہ یاد ہے، اس کے نوکر نے مجھے خود سنایا کہ اچ شریف کا جو ہے وہ کہنے لگے میلہ تھا، اچ شریف کا میلہ۔ اچ شریف بہاولپور کے ساتھ ایک شہر ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء کرام کے مزارات ہیں، حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت، حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری، یہ ان اور پورے بر صغیر میں سادات کی نسبت جہاں بھی ہو، اگر اچ کی نسبت اس پہ ان کے ساتھ نہیں اور اچ کی مہر نہیں تو وہ 2 نمبر سید ہوگا۔ اگر اچ کی مہر ہے اس کے ساتھ تو اس کے ساتھ حسبی نسبی سید ہے۔ تو اچ میں عرس ہوتا ہے، تو اس میں پھر ایک میلہ لگتا ہے۔ کہنے لگے ہم رات کو 2-3 اکٹھے ہو کے گئے، ساری رات میلہ لوٹا، ساری رات۔ کسی کے گلے میں یہ دیہاتی لوگ سونے کے تاج سے بنوا کے، چاندی کے تاج سے بنوا کے گلے میں ڈالتے ہیں، خاص ایام میں پہنتے ہیں۔ غبارے والا تھا جو کہتا ہے لگانے والے کو ملے گا، اس کا گلہ صاف کیا۔ کھلونے بیچنے والے کا گلہ صاف کیا، تجوری اس کے پیسے نکالے۔ مٹھائی بیچنے والے کے، پولیس ہمارے پیچھے تھی، اس نے کہا کہ فلاں کے آدمی ہاتھ نہیں لگانا، پولیس کو پتا تھا۔ ہم سب کی صفائیاں کر رہے تھے، نازیبا حرکات بھی کر رہے تھے، لوگوں کا مال بھی، ساری رات یہی کیا۔ صبح وہ بندے اور پولیس سارے کے سارے اس سردار کے ڈیرے پہ۔ سردار نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھے بتا کے کیوں نہیں گئے تھے؟ مجھے ہمیں گالیاں دیں، اور برا بلا کہا، اور کہا کہ اب جاؤ وہ فلاں سردار ہے اس کے ہاں چھپ جاؤ، میں خود ان کو سنبھال لوں گا۔ اور ان کے ہاں وہ کہنے لگے کہ وہ سارے کھلونوں والے اور مٹھائیوں والے غریب جتنے چھابڑی لگائی ہوئی تھی ان سب کو تو ہم نے ساری رات صاف کیا، لوٹا۔ کہنے لگے جب وہ آئے تو اس نے کہا ہاں انہوں نے کیا ہے، میں تمہارا ایک ایک پیسہ ان سے دلواؤں گا، ان کی ماں کی ایسی، ان کی بہن کی ایسی، ان کی گالیاں دی، جاؤ تم آج ملے گا پیسہ۔ میں کہنے لگے ناراضگی صرف اس بات کی سردار کی تھی، مجھے بتا کے کیوں نہیں گئے تھے؟ کیوں؟ ان کے ساتھ ایک مر مٹنے والا ایسا شخص تھا جس کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، روب تھا، بدماشی تھی۔ ارے ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے، مٹ گئے تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے دھندلا سا ایک تارا تو ہے۔ سب مٹ گئے، باقی اللہ کا نام رہا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کی محبت اور طاقت رہی۔ ان کے ساتھ سردار تھا، وہ سردار کو کہہ کے نہیں گئے تھے، تم تو سردار کو کہہ کیا خود سردار کے بولوں کے ساتھ آ رہے ہو۔ یہ سورۃ الکافرون جو روزانہ پڑھی جاتی ہے، ظہر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تعلیم کے بعد پڑھتے ہیں، کیا کمال ہے۔ آپ کو علم نہیں ہے، آپ تو تسبیح خانے میں بیٹھے بیٹھے اپنی نسلوں کے جادو توڑ رہے ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جو نسل در نسل ہوتے ہیں۔ مجھے سال ہا سال ہو گئے اس کے علاج معالجے میں، ٹامک ٹولیاں مارتے مارتے شاگرد ہوں میں، کبھی استاد نہیں بن سکا۔ نسل در نسل اس کا اثر ہوتا ہے۔ بعض جنات کا ویر، جنات کی شرارتیں نسل در نسل چلتی ہیں، بعض بد دعائیں نسل در نسل چلتی ہیں، بعض لعنتیں نسل در نسل چلتی ہیں، جیسے رحمت، جیسے دعا۔ کہنے لگے اس خاندان کو دعا ہے، کہتے نہیں اس بندے کو دعا ہے، جب نسل در نسل چلتی ہے۔ اس طرح جادو، جنات کی شرارتیں
اور ہلاکتیں یہ نسل در نسل چلتی ہیں. بیماریاں تو نسل در نسل عام چلتی ہیں. کہ ہمارے خاندان میں یہ ہے کہ بڑھاپے میں اتنی عمر میں یہ ہو جاتا ہے. کیوں جی کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یوں ہے, ہمارے خاندان میں ایک بیماری یوں چلی آ رہی ہے, بیماریاں نسل در نسل چلتی ہیں. لعنت, ہلاکت, جادوئی طاقتیں, جناتی قوتیں نسل در نسل بعض اوقات چلتی ہیں, بعض اوقات سب کے ساتھ نہیں, بعض اوقات. اسی طرح یہ جو صورت ہے یہ نسل در نسل کی ہلاکتوں کو ختم کرنے کے لیے ایک انوکھا عمل ہے, اور میرے رب کی طاقت ہے اور قوت ہے کہ جو نسل در نسل چلنے والی قوتیں تھیں اس کا بہترین حل ہے. صرف 1100 دفعہ, صرف 1001 دفعہ پڑھنے سے, 1001 دفعہ پڑھنے سے حیرت انگیز فیصلے ہو جاتے ہیں. بیماریوں کے لیے, جادو کے لیے, لا علاج روگوں کے لیے, آنے والے حملوں کے لیے, نحوستوں کے لیے, خباثتوں کے لیے, غلاظتوں کے لیے, حتیٰ کہ 1001 دفعہ پڑھنے سے جو بندہ گناہوں میں مبتلا ہے, بدکاریوں میں مبتلا ہے, نظر بد میں مبتلا ہے, ایک نقطہ سدا یاد رکھیے گا, جو علاج جادو جنات کا ہوگا وہ علاج گناہوں کا ہوگا. بس یہ یاد رکھیے آج کے بعد, جو علاج جادو جنات کا ہوگا, یہ میری بات سدا یاد رکھیے گا, ایک نہیں ہزاروں تجربات کے بعد. کیوں؟ جادو جنات کے لیے بھی وہی شریر شیطان ذریعہ بنتے ہیں, اور گناہوں اور بدکاریوں اور وسوسوں کے لیے بھی وہی شیطان ذریعہ بنتے ہیں, وہی جنات ذریعہ بنتے ہیں. جو علاج جادو جنات کا ہوگا وہی علاج گناہوں بدکاریوں کو چھوڑنے, عادت بد کو چھوڑنے کا بھی وہی علاج ہوگا. یہ سورۃ الکافرون پرانے روگوں کے لیے, پرانی بیماریوں کے لیے, پرانی تکلیفوں کے لیے, پرانے عیبوں کے لیے, کسی پرانی علت ہے اس کے لیے حیرت انگیز چیز ہے. اور آخر میں اللہ نے چیلنج کر دی, جیسے چیلنج کیا نا, کوئی نہیں آیا, انہوں نے کہا اور چیلنج کرو, آؤ مقابلے میں, میدان میں اترو, دیکھتے ہیں کون ہو تم. آخر میں اللہ پاک جل شانہ نے آخری چیلنج جو کیا وہ یہ کیا, لکم دینکم ولی دین, چلو جاؤ, تمہیں تمہاری ادا پسند, تجھے تیری ادا پسند, مجھے میری ادا پسند, تجھے خودی پسند, مجھے خدا پسند, تجھے تیرا دین پسند, تجھے تیری ادا پسند, مجھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین پسند. جا, تو مجھے نہیں مانتا تو میں پھر تجھے بھی نہیں مانتا. اس سورت کے پڑھتے ہی کائنات میں ایک ہلچل ہوتی ہے. کیوں میرے آقا نے فرمایا جب شام اور مغرب ہو جائے بچوں کو راستوں میں نہ چھوڑو, بچوں کو باہر نکلنے نہ دو. آپ نے محسوس نہیں کیا جب شام مغرب ہوتی ہے اسی وقت کیڑے مکوڑے, سانپ, بچھو, ٹڈیاں, یہ زہریلے جانور اسی وقت نکلتے ہیں. سچ ہے؟ ایسے نہیں ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ بعض کیڑے مکوڑوں کی اصل شکل کیا ہوتی ہے اور اس کے پیچھے وجود کیا ہوتا ہے. ایک صاحب کہنے لگے مجھے, میں نے انہیں عمل بتایا, یہ سورۃ الکافرون کا عمل بتایا. آج میں نے حالانکہ قرآن پاک کی ایک آیت سنی تھی, اس کا مضمون اتنا واضح میرے اوپر آیا تھا کہ اگر آپ نہ بیٹھتے ہوئے بتاتے تو میں نے اسی کے مضمون کو بیان کرنا تھا. اتنا مضمون اللہ کی طرف سے واضح ہوا تھا. آپ بھی اس لیے کھڑے ہوئے تھے, اسی یاد دہانی کے لیے. ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ 1001 دفعہ سورۃ الکافرون پڑھ, اور یہ عمل بھی ہے, اور میں نے درس میں بتایا ہے. اچھا یہ بتائیں 1001 دفعہ عمل, یہ جو میں نے بتایا ہے درس میں اکثر بتاتا ہوں, جن کو پتا ہے وہ نہیں, جن کو نہیں پتا وہ ہاتھ کھڑا کریں. جن کو نہیں پتا بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بتاتا ہوں انشاءاللہ. رات ہماری بات ہماری, واہ واہ, رات ہماری بات ہماری. اللہ کے نام کی برکت ہے, اللہ ہی دے گا. اللہ کے نام کی یہ برکتیں خیراتیں بانٹتے جاؤ, انشاءاللہ اللہ قبروں کو وسیع کر دے گا, اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے گا, اور اللہ اس مے خانے کو سدا آباد رکھے گا. ساقی آئیں گے, ان کو جام بھر بھر کے روح کی روحانیت کے انشاءاللہ ملیں گے.
وکفا باللہ ولی وکفا باللہ نصیر۔ 1001 دفعہ سورۃ الکافرون، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو، اول آخر 7 بار 11 بار درود پاک ہو۔ یہ عمل ہے، پانی سامنے رکھ لیں، شہد سامنے رکھ لیں، زیتون کا تیل ہو یا سرسوں کا تیل ہو وہ رکھ لیں، اس پہ یہ دم کریں۔ یہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے، بس ختم۔ ایک نشست میں پڑھیں، 2-3 بندے مل کے پڑھ سکتے ہیں، مخلصین ہو، کرائے کے بندے کبھی نہ کیجیے گا، ٹھیکے والے کرائے والے کبھی نہ ہوں، یعنی پیسے دے کے پڑھوائیں نہ پڑھوانا۔ اس لیے شریعت کہتی ہے تیرا باپ مر جائے تو خود جنازہ پڑھا، جو تو اپنے ابے کے جنازے کے لیے دعائیں مانگے گا، گڑ گڑائے گا، بھکاری بنے گا، کیا کوئی دوسرا بن سکتا ہے؟ خود کریں، خود کریں، گھر والے مل کے کر لیں، ایک بندہ کر لے، تھوڑی سی دیر لگ جائے۔ 1001 دفعہ سورۃ الکافرون مع تسمیہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 ہو، اول آخر 7 بار یا 11 بار درود ابراہیمی ہو، یا اس پہ دم کر دیں، پانی پہ دم کر دیں۔ پانی زمزم کا ہو تو سبحان اللہ، بارش کا ہو تو سبحان اللہ، ورنہ کوئی پانی ہو، پانی پہ دم کر دیں، شہد پہ دم کر دیں، تیل پہ دم کر دیں، ان چیزوں پہ دم کر دیں، پھر ان چیزوں کو استعمال کروائیں، بڑھاتے جائیں، یعنی شہد ہے تو اس کو بڑھاتے جائیں، پانی ہے تو بڑھاتے جائیں۔ کوکنگ میں بھی، گھر کے کھانے میں، پینے میں، پکانے میں، آٹا گوندنے میں، دودھ میں، ان چیزوں میں یہ پانی استعمال کریں، اور یہ تیل گھر کے کھانے پینے کوکنگ میں بھی یہ تیل استعمال کریں۔ یہ تیل میں اکثر جادو کے لیے، جنات کے لیے، بیماریوں کے لیے، ایسے لوگ جن کو لا علاج بیماریاں ہوں، ایک سے نکلتے ہوں دوسری بیماری سے نکلتے ہوں تیسری، ایک روگ سے نکلتے ہوں دوسرے روگ سے نکلتے ہوں تیسرے، ایسے لوگوں کو میں نے بتایا ہے، سال ہر سال سے بتا رہا ہوں، اور بے شمار اس کے مشاہدات اور تجربات ہیں۔ کئی لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے جن کے پاس تجربات ہوں گے۔ اب اس کو اگر مزید طاقتور بنانا چاہتے ہیں تو یہی 1001 دفعہ کا عمل 7 دفعہ یا 11 دفعہ کر لیں۔ اگر اس کو مزید طاقتور بنانا چاہتے ہیں، یعنی روزانہ 1001 دفعہ پڑھ کے اسی پانی پہ، اسی شہد پہ، اسی چینی ہے یا تیل ہے، اسی پہ دم کر دیجئے، ورنہ دوسرے تیسرے دن پھر 1001 دفعہ پڑھ لیں۔ اگر ایسا نہیں تو ہر ہفتے 1001 دفعہ پڑھ لیں۔ جتنا اس میں پڑھتے جائیں گے اس کی طاقت بڑھتی جائے گی، اس کی قوت بڑھتی جائے گی، اور اگر اس کی طاقت اور قوت کو مزید بڑھانا ہے تو روزانہ 40 بار سورۃ الکافرون پڑھ کے، روزانہ 40 بار سورۃ الکافرون پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں، قوت طاقت بڑھتی جائے گی۔ وہ 1001 دفعہ تو پڑھتے رہیں گے، وہ 7 دفعہ 11 دفعہ آپ نے یہ نصاب 1001 دفعہ کا ہے، تو یہ 7 نصاب پڑھ لیے یا 11 نصاب، اور روزانہ 41 یا 40 دفعہ اس کے اوپر کافرون پڑھتے رہے۔ یہ ایک طاقتور ترین چیز ہے، اور اس کو ہزاروں کیسوں کو دیا، ہزاروں مریضوں کو دیا۔ وہ جادو کا مارا ہے، وہ جنات کا مارا ہے، وہ نفسیاتی کیس ہے، وہ انزائٹی، اسٹریس، ٹینشن ہے، وہ کوئی بھی مرض ہے، لا علاج ہے۔ بیرونی استعمال مالش کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کھانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بھموں پہ لگائیں، کانوں پہ لگائیں، ضرور لگائیں، ناک کے نتنوں پہ ضرور لگائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے شیاطین داخل ہو کے بیماری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حدیث کی روح سے کہتا ہوں، رات کو شیطان کہاں ٹھکانہ کرتا ہے سوتے ہوئے؟ ناک کے بانسے میں۔ اب بات سمجھ آئی؟ رات کو شیطان، حدیث میں آتا ہے، میرے آقا نے فرمایا، میں اپنی طرف سے یہ باتیں نہیں، میری ہر بات کے پیچھے کوئی حدیث کی دلیل ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ ناک کے بانسے میں رات کو شیطان جنات یہاں ٹھکانہ کرتے ہیں، اور جو یہ تیل لگائے گا ناک کے اندر، دم والا تیل کانوں کے بھووں میں، پلکوں کے اوپر، تو وہاں شاید شیاطین جب آئیں گے نہیں تو بیماریاں، تکلیفیں کیسے؟ انسان میں جو غصہ اور شرارت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر ناجائز شہوت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے اندر گناہوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، قتل و غارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، فرقہ واریت اور آگ لگانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کا پیچھے شیاطین ہیں، کیونکہ وہ آگ سے بنے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، اور آگ سے بنے ہیں،
آگ لگاتے ہیں، اور ان کے آگ کو بجھانے کے لیے بھی سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ الکافرون عجب چیز ہے، کیوں؟ ہر اس طاقت کو جو رب کا انکار کرتی ہے، وہ جناتی کائنات میں سے ہے، جناتی مخلوق میں سے ہے یا انسانی مخلوق میں سے، سورۃ الکافرون اس کا علاج ہے۔ کیوں؟ پھر میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، سورۃ الکافرون صرف سورۃ الکافرون نہیں ہے، سورۃ الکافرون دراصل اللہ جل شانہ کے پاکیزہ بول ہیں، اور وہی ہے، اور وہی کی برکات ہیں، اور اس بولوں کے ساتھ اللہ جل شانہ کی طاقت ہے۔ میرا اللہ اپنی پوری طاقت، پوری قوت، پوری عزت اور پوری عظمت کے ساتھ جو ہے چیلنج کر رہا ہے ان قوتوں کو، اور جو اللہ کے ان بولوں کو پڑھیں گے اللہ اپنے بولوں سمیت اس کے ساتھ ہوگا، اور اللہ اپنا غیرت والا ہے، اور اللہ اپنے بولوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں ہے، جس کریم کے خزانوں سے غیرت نکلی ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی غیرت والا نہیں۔ ان بولوں کے اندر یہ تاثیر ہے، ان بولوں کے اندر یہ طاقت ہے، ان بولوں کے اندر یہ قوت ہے۔ ایک حادثہ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک واقعہ یاد آیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہوا، بندہ یہی فیروز پور روڈ پہ لاہور میں، تو بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا، کئی دن کے بعد ہوش میں آیا، پھر اس کی کچھ ٹانگ ٹوٹ گئے، اور کچھ دماغ میں بڑی چوٹیں لگیں، زندگی سے مایوس ہو چکے تھے، اللہ نے پھر زندگی دی، پھر صحت یاب ہوا، مجھے ملا، یہ بات میں نے پہلے بھی درس میں بتائی تھی، ملنے کے بعد مجھے کہنے لگا جب میں گرا اور بے ہوش ہوا تو میں نے دیکھا کہ دو بندے ہیں، ایک بندہ کہتے ہیں اس کو چھیڑے، کیوں چھیڑتے ہیں؟ کہتے چھیڑتے ہیں، اس بندے نے نا مجھے زور سے وہاں مکہ مارا، اور جہاں مکہ مارا دانت بھی وہی ٹوٹے ایکسیڈنٹ میں، اس نے پھر مجھے مارا، دوسرا کہنے لگا نہ مار، اللہ کا ذکر کرتا ہے، انمول خزانہ پڑھتا ہے، اس کو نہ مار، اس نے مجھے چھوڑ دیا، ورنہ اس نے مجھے جان سے مارنے کا پورا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ کچھ قوتیں ایسی ہیں آپ نہیں سوچ سکتے، جو انسانوں کی دشمن ہیں، ایمان والوں کی دشمن ہیں، کچھ قوتیں ایسی ہیں۔ اور ایک بات سادہ یاد رکھیے گا، جناتی اور شیطانی اور طاغوتی اور دجالی موجودہ قوتوں کے جادو فضاؤں اور ہواؤں میں ہیں، جو بندہ بھی اطاعت اور ایمان کی زندگی پہ آئے گا اس کے لیے ہرڈلز، مسائل، بیریئرز، رکاوٹیں پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جائیں گی، تاکہ کہے کہ وہ پہلی زندگی ٹھیک تھی، میں دیکھو نیکی پہ آیا، نیکی نے کیا دیا مجھے، یہ ملا اور کیا ملا۔ ایسے لوگوں کے لیے سورۃ الکافرون کی اشد ضرورت ہے۔ وہ انکار کرنے والی قوتیں جن کو ہم کافر کہتے ہیں، وہ انکار کرنے والی قوتیں اس کے سامنے سد رہ نہ بنے، اس کے سامنے رکاوٹ نہ بنے، اسے ایمان اور اعمال کی زندگی میں اللہ کی مدد دیتے رہیں، پہنچاتے رہیں۔ یہی انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ہمارا کھانا کھاتی ہیں، یہ انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ہمارا پینا پیتی ہیں، یہ انکار کرنے والی قوتیں ہوتی ہیں ہمارے دسترخوان کو اجاڑ کر جاتی ہیں۔ انہی انکار کرنے والی قوتوں کے لیے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک پل میں وہ چیزیں، انہی انکار کرنے والی قوتوں کے لیے تو ہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، کہ ان کی آنتیں کٹ کے باہر آ جاتی ہیں۔ یہ انکار کرنے والی قوتوں کے لیے تحفظ کا نظام ہے، یہ انکار کرنے والی قوتیں تو ہیں جن کے لیے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بیت الخلاء کی دعا، انکار کرنے والی قوتیں تو ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان ان یحضرون۔ اللہ میری زیر زبر کی غلطی معاف کرے، اگر کروں تو میری اطلاع کر دیجیے گا۔ یہ انکار کرنے والی قوتوں کے لیے دعا تو ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من بسم اللہ اللہم اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیطان ان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لامۃ۔ لامہ کہتے ہیں الو کی آنکھ،
اور لام میں بدھ مت کے جو بڑے گرو ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہندو کے پنڈت، ٹھیک، ہمارے بڑے عالم مفتی، اور جو بدھ مت ہوتے ہیں ان کے جو بڑے ہوتے ہیں ان کو لام میں کہتے ہیں، اور بکلمات اللہ تامۃ من کل شیطان حامۃ من کل عین لام. یہ شر پھیلانے والی قوتیں جنہوں نے انسانیت کو آپس میں لڑانا ہے، فرقوں کے نام پہ، زبانوں کے نام پہ، الیکشن کے نام پہ، اور علاقوں کے صوبوں کے نام پہ، ان سب کا توڑ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما. یہ کائنات کے رازوں میں سے ایک راز ہے. چاروں کل جو ہے نا، چاروں کل، ان چاروں کل میں توحید ہے اخلاص میں، توحید ہے اخلاص میں، اور شیطانی قوتیں اور جناتی قوتیں اور شرارتی قوتوں کا حل ہے کافرون میں. اس کافرون کے عمل میں تسبیح خانے میں ایسے نہیں کرایا جاتا. تسبیح خانے کا ہر عمل لوگ پلک سنوار کے رکھا ہوا ہے. تسبیح خانے کا ہر عمل جانچ پرکھ کے تول کے رکھا ہوا ہے. آنے والا مجمع، آنے والے مہمان، آنے والے یہ اللہ کے دوست، یا اپنے مسائل حل کرا کے، امت کے مسائل حل کرا کے، عالم کے مسائل حل کرا کے جائیں. تسبیح خانہ ایسے نہیں ہے، اور تسبیح خانے کا کوئی عمل ایسے نہیں بیکار نہیں ہے کہ وقت گزاری کے لیے آپ کو گٹلیاں دے کے بٹھا دیا چلو پڑھتے جاؤ. نہیں، یہاں وقت گزاری نہیں ہے. یہاں ایک ایک عمل کے اندر طاقت ہے، ایک ایک عمل کے اندر تاثیر ہے. آپ مجھے یاد کرائیے گا، آپ کو میں کبھی ذکر خاص کے بارے میں بتاؤں گا کہ اثر کے بعد ذکر خاص کیا ہے، یہ ہے کیا. تو اس قل یا ایھا الکافرون 1001 دفعہ کی تو یہ تاثیر ہے. آپ روزانہ کتنے ہزار پڑھ لیتے ہوں گے؟ اندازہ کتنا پڑھ لیتے ہوں گے روزانہ؟ ہاں جی، اندازہ کتنا پڑھ لیتے ہو؟ ہے جی، کتنا ہوگا؟ 1000 ہو جاتا ہوگا ہے؟ یہ کہتے ہیں 50,000، وہ کہتے ہیں 1,00,000. ہاں جی، اور اندازہ بتائیں، محتاط اندازہ. ہمارے مزاج میں مبالغہ نہیں ہے. جیسے 4 بندے بیٹھے اور کہو کہ ٹھاٹھے مارتا ہوا بندوں کا سمندر بیٹھا ہے. یعنی 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہے. کہاں ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے؟ کہیں میں نعرہ مارو میں جی میں راوی چھل پہ جاتی ہے، راوی چھال لی گئی. ہاں جی، کتنے دفعہ پڑھا جاتا ہوگا؟ چلو جی، ایک کوئی کہتے ہیں 50، کوئی کہتے ہیں 1,00,000. ٹھیک ہے نا. ہزاروں کی تعداد میں یہ پڑھا جانے والا عمل، پھر رمضان ہو، پھر روزہ ہو، اور روزے کی اضطراری کیفیت ہو. جیسے بندے کا دل چاہے میں سو جاؤں، بندے کا دل چاہے میں ٹیک لگاؤں، بندے کا دل چاہے کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی چیز ہو، اور بندے کا دل چاہے، اس حالت میں پڑھا جانے والا عمل. اور بتاؤ، غور سے سنیے گا، میں ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں، آپ کو سادہ کام دے گی. یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ عمل سانس روک کے کریں؟ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ مجھے سورت مزمل سانس روک کے پڑھواتے تھے، اور ایک وقت تھا کہ میں سورت مزمل ایک دفعہ نہیں کئی بار سانس روک کے پڑھنے کی مشق کر چکا تھا. سانس روک کے فرماتے تھے زبان کو لگا تالو سے. اب دیکھیں، میں زبان کو تالو سے لگایا، اور پھر کہتے تھے اگر ہل جاتی ہے دونوں دانتوں میں پکڑے، اس کو دونوں دانتوں میں پکڑ کے اب پڑھ سورت مزمل یا فلاں عمل. اس لیے سانس روکنے سے عمل طاقتور اس لیے ہوتا ہے، عمل طاقتور اس لیے ہوتا ہے، عمل طاقتور اس لیے ہوتا ہے. میں نے اپنی زبان کو پکڑا، زبان میں کٹ لگ گیا.
یہ دیکھیں خون آ گیا، آیا خون، ایسے کھینچ کے پکڑا نا، اگر بندہ جذبے سے بات کرے تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ چلو یار کی خاطر خون نکل گیا تو کیا بات ہوئی. عشق کہتے اسے ہیں، عشق کہتے اسے ہیں، یار مانے نہ مانے. کیا عرض کر رہا تھا؟ ہاں، کیوں کہا؟ جب بندے کا سانس رکتا ہے نا بے چینی پیدا ہوتی ہے، بے چینی پیدا ہوتی ہے. چاچا قادر بخش درسی تھا تو وہ جو ہے چاچا قادر بخش تھا درجی، تو وہ جو ہے وہ ایک دفعہ لے گیا کچھ دیہاتیوں کو، ان کو لمبی لمبی باتیں سنائے، لمبے لمبے بیان سنائے. وہ بیچارے پریشان، انہوں نے سنا نہیں. گرمی کا موسم تھا، صاف مہر تھی. چاچے کو لے گئے، بوڑھا آدمی تھا، میں نے دیکھا ہوا تھا. تو ان کو لے گئے، ان کو کہنے لگے کہ اور نہر پہ نہانے چلتے ہیں. چاچا آج نہر پہ نہانے چلتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، گرمی ہے، بڑا مزہ آئے گا. وہ فون روک ہی نہیں رہا. تو وہ کہنے لگے کہ آج چلتے ہیں. ان کو لے گئے، اس کو دھوتی بنوا دی. نہر میں کہا کہ ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تھوڑا سا نیچے اتریں. چاچا اور نیچے اتر گیا. بابا تھا بیچارہ اس وقت، جس وقت میں نے اس کو دیکھا تھا اس وقت وہ 80 کے قریب تھا. اور اس کے بعد قریب کر کے نا اب اس کی بابے کی گردن پکڑ کے پانی کے اندر ڈال دی. تھوڑی دیر ڈال کے کہا کیا کرے اب ذرا لمبے لمبے بیان سنوائے گا؟ نہ سنوائے گا. پھر پکڑ کے ڈال. پھر پکڑ کے ڈالے. وہ اضطراری کیفیت جو ہے وہ بے چینی کی کیفیت، جب سانس رکتا ہے اسے بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. میرے رب کو یہ بے چینی مطلوب ہے. مجھے ایک چیز آپ بتائیں، مظلوم کے پاس بے چینی ہی تو ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ جو عرش کو جا کے ہلا دیتی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا اگر مظلوم کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، رب کو نہ ماننے والا ہے اور مظلوم ہے، اللہ اس کی سنے گا. پھر اس وقت سامنے مسلمان کھڑا ہوگا، اللہ نہیں سنے گا اس کی. مظلوم چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو. یہ جو اضطرار اور بے چینی کی کیفیت کے ساتھ عمل کیا ہوا ہوتا ہے، اس عمل کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے. اس عمل کی اللہ کے ہاں بہت قیمت ہے. آپ حضرات روزے کی کیفیت میں جو عمل کرتے ہیں، روزے کی کیفیت میں اس وقت بے چینی ہوتی ہے، اضطرار ہوتا ہے، اس وقت اندر درد ہوتا ہے، اندر ایک کیفیت ہوتی ہے. اس کیفیت کے ساتھ جو عمل کرتے ہیں، آپ کو علم ہی نہیں ہے، یہ عمل آپ کو پھر کسی اور لمحے میں نہیں مل سکتا. یہ صرف رمضان میں ملے گا اور ظہر کے بعد ملے گا. جس وقت دن ڈھل جائے، آپ تقریباً 3 بجے کرتے ہیں اندازہ، 2:30 بجے، اور 2:30 بجے اکثر صبح کا کھایا ہوا جو ایندھن ہوتا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے بندہ. اگلا 2:30 بجے کے بعد معاملہ آگے بونس پہ چل رہا ہوتا ہے. اس وقت یہ عمل سورۃ الکافرون کا اضطراری کیفیت کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ اور اندر کے غم کے ساتھ، آپ کو علم نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی کیا قبولیت ہے، اس کی کیا محبوبیت ہے، اس کی کیا مقبولیت ہے، اور اس میں طاقت اور تاثیر کیا ہے. یہی تیل ہر سال ہم اپنے جانے آنے والوں کو پھر چھوٹے چھوٹے ڈراپر میں ڈال کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو اور تیل میں ڈال کے بڑھاتے ہوئے استعمال کریں، اور اس کے بے شمار رزلٹ ملتے ہیں، بے شمار کمالات ملتے ہیں. اور یہی تیل ہمارے ہاں سارا سال چلتا ہے
اور دکھی انسانیت کو ملتا ہے، یہ کافرون سورۃ الکافرون گھریلو زندگی کے مسائل، بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، گناہ، علت، کوئی نافرمانی کا جذبہ اور کوئی تنہائیوں کے گناہ عیب، یہ ان کے لیے ایک انوکھا عمل ہے، انوکھا عمل ہے۔ بلکہ میری تو درخواست یہ ہے، عمومی طور پہ یہ عمل، عمومی طور پہ یہ عمل، میری ایک درخواست ہے آپ سے، عمومی طور پہ یہ عمل گھروں میں کیا کریں، گھروں میں۔ کوئی بیماری نہیں ہے بالفرض، خدا نخواستہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے، اپنے نسلوں کی، اپنے گھر کی نسلوں کی بیماریاں، نسلوں کی تکلیفیں، نسلوں کے دکھ، نسلوں کے مسائل اور نسلوں کی پریشانیوں کے لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس عمل کو ہر وقت کیا کریں، یہ تیل کی شکل میں، یہ چینی کی شکل میں، یہ کوکنگ آئل اس گھی کی شکل میں، اور یہ شہد ہو، میٹھا ہو، کسی بھی پانی کی شکل میں، یہ عمل والا، یہ چیزیں، عمل والی یہ چیزیں، دم کی ہوئی چیزیں ہی گھر میں استعمال ہوں، دم کی ہوئی چیزیں ہی گھر میں استعمال ہوں۔ جادو کا بہت توڑ ہے، دشمن کا بہت توڑ ہے، ظالموں کا بہت توڑ ہے، آنے والے حوادث کا بہت توڑ ہے، حالات کا بہت توڑ ہے، اور یہاں تک کہ ان فتنوں کا توڑ ہے جو قرب قیامت میں فتنے، جس کے بارے میں فرمایا کہ آدمی صبح ایمان والا اور شام کو ایمان سے فارغ ہو گیا ہوگا، یہ ان فتنوں کا بہت بڑا توڑ ہے۔ یہ ہے سورۃ الکافرون۔ کیا خیال ہے؟ آج کے بعد پھر جس وقت سورۃ الکافرون کا وقت ہوگا ادھر جا کے سو جائیں گے، ڈھیلے ڈھالے بیٹھیں گے، لولے لمک ہرنا دے مک، ایسے ڈھیلے ڈھالے، ایسے تھوڑے سے یوں کرتے 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 نہیں، بلے بہت زیادہ مستعد ہو کے اور بڑے استقبال کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑے جذبے کے ساتھ ہم نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس جذبے کے ساتھ عمل کرنا ہے، اس جذبے کے ساتھ کہ اچھا اب تو ایک زبردست موقع مل رہا مجھے، اور ایسے کہ جس سے میری نسلیں اور میرے نظام اور میری مشکلات اور میرے مسائل سنور جائیں گے۔ اس عمل کرنے کا وقت آیا، ایک دم ہمارے اندر ایک بجلی دوڑ جائے اور ایک قوت آ جائے اور ایک طاقت آ جائے اور سستی ختم ہو جائے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو کہ سورۃ الکافرون میں ہے کیا۔ ایک واقعہ میں سنا رہا تھا آپ کو، درمیان میں بھول گیا کہ ایک بندہ کہنے لگا کہ میں شام کو یہ عمل کر رہا تھا، پھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ شام کو جب دن ڈوبتا ہے تو ٹڈیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ، بچھو وغیرہ زہری واقعہ اچانک اچھا ہوا یاد آیا مجھے ابھی، پھر بس ٹھیک ہو۔ وہ واقعہ یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا اور اپنے گھر میں یہ عمل بیٹھ کے پڑھ رہا تھا سورۃ الکافرون کا۔ کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کہ مغرب کے بعد چلو شروع کروں گا اور امید ہے عشاء تک ختم ہو جائے گا، اس کا اندازہ تھا اپنا، حالانکہ اس میں تقریباً 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں اندازہ، یہ میرا تجربہ ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو میں نے جب پڑھا تو مجھے ایسے آوازیں آئیں جیسے لکڑی ہے نا، لکڑی کو توڑتے ہیں تو کڑ 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 کر کی آواز آتی ہے نا، جیسے لکڑی کو توڑتے ہیں، اس طرح کی آوازیں آئیں بہت زیادہ۔ میں نے کہا شاید ہمارے گھر میں قریب ہی پڑوسی میں کوئی لکڑیاں توڑ رہا ہے اور بہت زیادہ توڑ رہا ہے، یا پھر جیسے درخت کا لڑا بڑی سی شاخ ٹوٹتی ہے، اس شاخ کے ٹوٹنے کی بھی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، اس شاخ کے ٹوٹنے کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، اور اس آواز کے بعد ہی وہ لکڑی کا ٹکڑا جو ہے، شاخ بڑی نیچے گرتی ہے۔ آپ نے محسوس نہیں کیا؟ درخت کو کاٹیں اور تھوڑا سا کاٹ کے اس کو پھر کھینچیں تو اس کے کٹنے کی ایک آواز آتی ہے۔ بس وہ کہنے لگے وہی آوازیں میں سنتا رہا، عمل کرتا رہا۔ دوسرے دن میں نے کہا اتنا لکڑیاں کاٹی گئیں،
پتہ نہیں کہاں لکڑیاں کاٹے گی. میں ادھر دیکھوں. آخر میں نے پوچھا کہ کل مغرب کے بعد کس نے اتنی لکڑیاں کاٹی ہیں؟ انہوں نے کہا کسی نے نہیں کاٹی. کہنے لگے ہمارا تھوڑا سے گھر ہیں، چند گھروں میں مجھے پتا چلا کوئی ایک بھی نہ ملا کئی لکڑیاں کٹی. اب میں پریشان، پتہ نہیں وہ کیا آوازیں تھیں اور کہاں سے آوازیں آئیں. تو میں نے کہا کہ چلو ہوگا. پھر کہنے لگے میں بھول گیا. پھر میں نے دوسری دفعہ عمل کرنے بیٹھا تھا وہ آوازیں مجھے نہ آئیں. پھر تیسری دفعہ کیا، چوتھی. کہنے لگے میں نے یہ 11 دفعہ عمل کیا، اور 11 دفعہ عمل کرنے کے بعد میں نے خواب دیکھا. اور خواب یہ دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے، فیملی ہے، ایسے سہمے ہوئے کھڑے ہیں، جیسے نا خوف زدہ بندہ ہوتا ہے، سہمے ہوئے، آنکھیں نکلی ہوئی، آنکھیں پھیلی ہوئی، سہمے ہوئے کھڑے ہیں، اور ان کے سامنے لاشوں کے ڈھیر پڑے ہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے ان میں سے ایک صاحب نے کہا اتنے سارے بندے تو نے پہلے ہی نشست میں مار ڈالے تھے، وہ تجھے جو کڑ کی آواز آئی تھی وہ یہ سارے مر رہے تھے، ابھی ہمیں کتنا اور مارے گا؟ اپنے درمیان اور ہمارے درمیان تو نے فرشتوں کی ایک فوج بنا لی ہے، اب تو اس کو چھوڑ دے، ہمیں اور کتنا ختم کرے گا؟ ہماری تو نسلیں ہی اب تیرے قریب نہیں آ سکتی، اب تو ختم کر دے. اس عمل کو کیا جانے، یہ ہے کیا؟ یقین جانیے اس کی ہم نے قدردانی نہیں کی. اور یہ تسبیح خانے میں یہ عمل ایسے نہیں کیا اور ایسے نہیں کرایا جاتا. اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اس کے اندر قوت ہے. ہماری زندگی کے مسائل، گھریلو الجھنیں، ہماری زندگی کی ناکامیاں، ان سب کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ گھریلو الجھنوں کا حل ہے. تو آج کے بعد یقین سے بیٹھا کریں. اور آپ حضرات اپنے گھروں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. 1001 دفعہ کا عمل، یہ 1001 دفعہ کا ایک نصاب ہے. اس طرح ایک نصاب چاہیں پڑھ لیں، تاثیر بڑھانا چاہیں تو نصاب زیادہ کر لیں. آپ کو گھروں میں بھی اس کی اجازت ہے. اور جو اجتماعی عمل ہوتا ہے اس کی طاقت اور ہوتی ہے، اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اس کی قوت اور ہوتی ہے. پھر اجتماعی عمل ہو اور رمضان میں ہو اس کی طاقت اور ہے. پھر اجتماعی عمل بھی ہو اور رمضان میں بھی ہو اور اضطراری کیفیت، بے چینی کی کیفیت کے ساتھ روزے کی بے چینی بھی ساتھ ہو، اس کی پھر طاقت تو پوچھے نا کہ کہاں بڑھ جاتی ہے. کہ پھر اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے میں نے بے چینی میں اپنی زبان کو ایسے منہ میں ڈالا اور اپنی زبان کو خود کاٹ ڈالا، اور مجھے پتہ ہی نہ چلا. اس وقت محسوس ہوا کہ جب میرے منہ میں جو ہے میرے اپنے خون کا ذائقہ ہوا. بے چینی میں اللہ کی مدد، اللہ کا تعلق، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی. اللہ ہمیں اپنے نام کی قدردانی عطا فرمائے. اور اللہ پاک مجھے آپ کو ابکری کے تسبیح خانے کی جتنی نشستیں ہیں صبح سے لے کر شام تک، ان سب کی اہمیت اللہ ہمارے دل میں ڈال دے، اور اللہ اس کی 100% قدردانی عطا فرمائے. 100% قدردانی عطا فرمائے. بہت بڑی چیز ہے. تسبیح خانے کی قدر کر لیں. یقین جانیے اس لیے نہیں کہ حکیم طارق تسبیح خانے کا خادم ہے. حکیم طارق بھی کہے طارق تسبیح خانے کی قدر کر لے کہ تجھے اللہ نے تسبیح خانے کی خدمت دی ہے، اور یہ مدینے والے کے تیرے سامنے مہمان بیٹھے ہیں. طارق ان کی قدر کر لے، طارق ان کی زیارت کر لے. یہ قابل زیارت سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ مجھے آپ کو سچی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. معاف کر دے، رحم کر دے، فضل کر دے، دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو پورا کر دے. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مقیم حضرات جو تشریف لائے ہیں قریب تشریف لائے ہیں، جو تسبیح خانے میں مقیم حضرات ہیں قریب تشریف لائے.
قریب تشریف لائیں. اللہ. سب حضرات جتنے بھی درخواست ہیں مقیم ہیں ضرور اس وقت بیٹھا کریں. جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے ہیں وہ اس وقت ضرور بیٹھا کریں. جو یہاں قیام کے لیے تشریف لائے ہیں اس وقت ضرور بیٹھا کریں. آج کتنے روزے ہو گئے؟ اللہ، 6 روزے ہو گئے، پتہ ہی نہ چلا. روزے ایسے ایک پل میں سمٹتے جا رہے ہیں. 6 روزے ہو گئے، 6 روزے ہو گئے. جنید شاہ بھی خدمت کے مذاکرے میں بیٹھے. 6 روزے ہو گئے، 6 روزے ہو گئے. کیا پایا؟ ہمارے پاس، میرے پاس ایک دوائی لینے آتا تھا چاچا، بوڑھا تھا، پتہ نہیں زندہ ہے مر گیا، کوئی 15-16 سال پہلے پرانے کی بات. تو چھابڑی میں ہوتا تھا، پیدل چلتا تھا، کہتا تھا میں کوئی 20-25 میل چلتا ہوں، اور واقعی چلتا تھا. منڈی سے بالکل 2 کلاس کی کوئی سبزی وغیرہ پھل لیتا تھا، پھر کے بیچتا تھا. پھر شام کو آ کے نا پھر بیٹھ کے ایک پیسے کا حساب کرتا تھا. ہم نے بھی کیا حساب کیا؟ ہاں جی، ہم نے بھی کوئی حساب کیا؟ اتنے دن ہو گئے یہاں آئے، کسی نے کتنا کرایہ لگایا، کس نے کتنا کرایہ لگایا. بابا جی کتنا کرایہ لگا آپ کا؟ ہاں کیا کہتے ہیں؟ 700 پاؤنڈ لگے ہیں. تو کتنے بنے پاکستانی ہمیں کیا پتا؟ اچھا بھائی، تو کسی نے کیا لگایا، کسی نے کیا لگایا؟ تو اس لیے میری درخواست ہے آپ سے، اپنے لمحات کو، اپنے اوقات کو، اپنی گھڑیوں کو قیمتی بنائیں. جس بندے کے اندر، یہ خاص طور پہ میں جوانوں سے عرض کر رہا ہوں، جتنے جوان بیٹھے ہیں ان سے عرض کر رہا ہوں، جس بندے کے اندر یہ جذبہ ہوا کہ میں کسی طرح باہر نکل جاؤں اور موبائل کو پکڑ لوں اور کسی کونے میں چلا جاؤں اور گروپ بنا کے بیٹھوں، جس کے اندر یہ جذبہ ہوا وہ دن تو گزار لے گا، وہ دن تو گزار لے گا. لیکن یہ کیسے یقین ہے کہ وہ یہاں سے جھولیاں بھر کے جائے گا؟ یہ جذبہ جس کے اندر ہوا کہ بس کسی طرح باہر نکل جاؤں اور صبح جاؤں اور شام کو واپس آؤں. کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں. ہمارے احباب باقاعدہ اس ڈیوٹی پہ طے ہیں، جو ایک ایک بندے پہ نظر رکھتے ہیں. کیمرے اس بات پہ طے ہیں، بڑے وسیع. ہم نے ایسے کیمرے لگائے ہیں جن کا نیٹ ورک بہت وسیع ہے، چھوٹا سا لیکن وہ بہت دور تک رینج رکھتا ہے. میری درخواست ہے خاص طور پہ جوانوں سے، جتنے جوان آئے بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، یہ ہمارے چاند ہیں. میری درخواست ہے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اپنے لمحات کو قیمتی بنائیں. آپ مولانا کے ہدایات سن چکے ہیں جو وہ دے رہے، سن چکے ہیں وہ جو دے رہے.
یعنی کیمرے نے بتا دیا کہ اس بندے نے جیب سے پیسے نکالے تھے اور اس نے موبائل اٹھایا، اب بجائے اس کے کو سب کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے، چپ کر کے اس کو پکڑ کے اس سے وہ چیز لے لی. کتنی بری بات ہے، کتنی بری بات ہے. تصویر خانے میں آیا کس لیے تھا یہ؟ اس نے تو سارا کچھ پورا بتا دیا. تو میری درخواست یہ ہے، اپنے آپ کو ہم نے سنبھال کے چلنا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو یہاں 2 نمبری کرنے آیا ہو. آپ سارے مدینے والے کے مہمان ہیں اور سارے کے سارے نیک ہیں، اللہ والے ہیں، درویش ہیں اور آقا کی محبت کو پانے والے ہیں. آپ سارے وہ بیٹھے ہیں. تو اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں. اب عبادات کے ساتھ، اعمال کے ساتھ، اجتماعی عمل میں اپنے آپ کو جمانے پہ، بٹھانے پہ، معاف کرنے پہ، درگزر کرنے پہ اور اپنے سامان اور چیزوں کو سمیٹنے پہ. کیا خیال ہے، کریں گے؟ ہدایات زیادہ نہیں ہوتی، بس ایک دفعہ ہوتی ہیں، تھوڑی سی ہوتی ہیں، اسی میں بندے کو سارا کچھ کر لے. روز روز نئی باتیں، روز ایک بات کو کہنا نہیں نہیں. پیار والوں کے لیے ایسی بات نہیں ہے. محبت اور اللہ کی محبت اور مدینے والے کے عاشق کے لیے ایک دفعہ بات ہوتی ہے. آپ کملی والے کے مہمان ہیں، آپ کے لیے بات روز روز نہیں ہوتی، آپ کے لیے ایک دفعہ بات ہوتی ہے اور اسی ایک دفعہ بات کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. ایک دفعہ بات کے اندر خیر و برکت ہوتی ہے. کوئی سوال؟ ہاں، سورۃ الکافرون کچھ زیادہ بندے مل کے پڑھ لیتے ہیں گھر والے، کوئی حرج نہیں. ہاں جی، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں. اور ہاں، یہ علماء سے پوچھیں عقیقے کے مسائل. ہمارے مولانا ہیں جو مصلی پڑھاتے ہیں، تو وہ بیٹھتے ہیں روزانہ، وقت دیتے ہیں. کون سا ٹائم دیتے ہیں روزانہ؟ 3 سے 4. ان سے ضرور پوچھیں، اچھی بات ہے. ان سے مولانا سے پوچھیں، عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، مفتی بھی ہیں، ان سے پوچھیں. اور ہے جی، کیا کہتے؟ اگر گھر والے سارے ہیں اکٹھے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور نہیں، اس کو ایک وقت میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. اس کو توڑ توڑ کے نہیں پڑھ سکتے. 1001 دفعہ ایک وقت میں ہو. ہاں جی جی. ہاں، یہ کہتے ہیں ہم کرایہ دار ہیں، ہمارے اوپر فیملی رہتی ہے، کیا ان کے اثرات آپ پہ پڑیں گے، ایسے ہی کہنے چاہ رہے ہیں؟ ہاں، شامل ہو سکتے ہیں، وہ بھی عمل میں شامل ہے جی. وہ بھی جو ہے عمل میں شامل ہو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اور کیا 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 کہا ہے؟ ہاں ہاں، یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے 30 روزے 30 باتیں کتاب دی ہیں، تو اگر وقت ملے انفرادی اوقات میں اجتماعی عمل کے بعد تو کوشش کریں اس کو پڑھ لیں. جی
ذالک هو الفوز المبین، ایسی فتح جو واضح ہو، کھلی۔ اللہ نے اس آیت کی برکت دکھا دی۔ اچھا جی، بس بات ختم۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، یہ عمل دوسروں کو آگے واقعی بتا سکتے ہیں کہ خیر کو پھیلانا چاہیے، خیر کو پھیلانا چاہیے۔ نہیں، خیر کو پھیلا سکتے ہیں، اجازت ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، اور ہیں یہ اس کے لیے تو بتایا ہے۔ اور اچھا جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ جزائے خیر دے۔ تہجد تو سارے پڑھ رہے ہیں، اٹھتے تو ویسے ہی ہیں، تہجد تو سارے پڑھیں، 6 رکعت نماز، کچھ بھی نہ ہو 2 رکعت تو ضرور پڑھیں، دھیان والی، توجہ والی، یقین والی، اور اللہ سے کچھ دعاؤں کے لیے وقت نکالیں، وقت نکالیں، دعا کے لیے باقاعدہ وقت نکالیں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشیں ہوتی۔ دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، دعا کے لیے وقت نکالیں، اللہ سے بیٹھ کے باتیں کریں، اللہ جل شانہ سے بیٹھ کے باتیں کریں، اور اللہ پاک جل شانہ کو اپنے غم سنائیں، اپنے دکھ سنائیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو سنائیں۔ ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، دنیا کے اپنے دکھڑے بہت سنائے، کوئی کام نہ آیا، وہ اللہ کو اپنے غم سنا، اللہ کام آئے گا۔ جی اللہ آپ کو صحت دے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اعمال کی پابندی، اپنی تسبیحات کی پابندی کریں، 3 تسبیحات، تیسرا کلمہ، درود شریف، استغفار، دھیان جما کے پڑھیں، توجہ بنا کے پڑھیں۔ اور کتنے پارے ہو گئے میرے، میں نے کتنے قرآن ختم کرنے ہیں، یا کم از کم چلو 1 قرآن تو ختم کر دوں، میرے کتنے پارے ہو گئے، میں نے اب تک کتنے پارے پڑھ لیے اور کتنا ذکر کر لیا، اس کا میں اہتمام کروں اور اس کا فکر کروں۔ آج میں نے کتنے لوگوں کو معاف کیا، میرے دل میں اٹھنے والے شک، وسوسے، بدگمانیاں اور اٹھنے والے اشکالات اور بیزاریاں، ان کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کتنا دبایا اور ان سے کتنی نجات حاصل کی، یہ میری ترقی ہے، یہ میری ترقی ہے، اصل ترقی میری یہ ہے، اصل میری ترقی یہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرمائے اور عزت اور عافیت عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو یہاں سدا قبول فرمائے، سدا قبول فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔